دوستو، اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ شاید اتنی بڑی کہ لفظ بڑا بھی بہت چھوٹا ہے۔ اب تک سب سے طاقتور دوربین ہبل صرف 3000 کہکشائیں دیکھ پائی ہے، جو 12 ارب نوری سال کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک نوری سال کا مطلب وہ فاصلہ ہے جو روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک سال میں طے کرتی ہے۔ یعنی اس وقت آسمان پر جو ستارہ چمک رہا ہے، اگر وہ زمین سے ایک نوری سال کے فاصلے پر ہے تو اس وقت ہمیں اس کی جو چمک نظر آ رہی ہے وہ 1 سال پرانی ہے۔ ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ زمین نظام شمسی کا تیسرا بڑا سیارہ ہے، اور یہ نظام شمسی عطارد، زہرہ، مریخ، زمین، نیپچون، یورینیس، پلوٹو، زحل اور مشتری نام کے 9 سیاروں پر مشتمل ہے، جو سورج دادا کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ سورج اتنا بڑا ہے کہ اس کی سطح پر ایک قطار میں ہمارے سیارے جتنی 109 زمینیں سما سکتی ہیں۔ لیکن ہمارا یہ نظام شمسی اگر کائنات کے لکودک میدان میں رکھ دیا جائے تو اس کا حجم اس میدان میں پھیلی گھاس کے ایک تنکے کی آدھی نوک سے بھی کم ہے۔ ہمارا یہ نظام شمسی جس کہکشاں کا حصہ ہے، اس کا نام ہم نے ملکی وے فرض کر لیا ہے، اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ ہمارا نظام شمسی اس کے انتہائی سرے پر ایک ذرے سے زیادہ بڑا نہیں ہے، جسے ننگی آنکھ سے بمشکل دیکھا جا سکتا ہو۔ ہمارا سورج اپنی ہی کہکشاں کے مرکزی حصے سے 30,000 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی طرح کی کہکشائیں اور کتنی ہیں کوئی نہیں جانتا۔ ہم اپنی آسانی کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 1 ارب سے زائد ہے۔ اپنی اس کہکشاں کے جن چند ستاروں کے بارے میں ہم اب تک دور بیٹھے جان پائے ہیں، ان میں ایک ستارہ وائی کینس میجورس ہے۔ یہ ہم سے 3,900 نوری سال کی دوری پر ہے۔ اس کے قطر کا اندازہ 1 ارب 98 کروڑ کلومیٹر لگایا گیا ہے، یعنی اس میں ہماری زمین جیسی 6,46,000 زمینیں بآسانی سما سکتی ہیں۔ اس ستارے سے بھی بڑے اور کتنے ستارے صرف ہماری اپنی کہکشاں میں ہیں، یہ ہم ابھی نہیں جانتے۔ چنانچہ دیگر 1 ارب سے زائد کہکشاؤں کا تو ذکر ہی فی الحال فضول ہے۔ اب اگر ہمیں اپنی کائنات میں اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا ہو تو آئیے زمین پر اتر آتے ہیں۔ کائناتی کیلنڈر کے پیمانے سے دیکھیں تو یہ زمین محض 1 گھنٹے پہلے وجود میں آئی ہے، یعنی صرف 4.5 ارب سال پہلے، اور اس میں زندگی کے ابتدائی آثار صرف 45 منٹ پہلے ہی پیدا ہوئے ہیں، یعنی صرف 3.5 ارب سال پہلے، اور ہم اور آپ صرف 15 سے 20 منٹ پہلے پیدا ہوئے ہیں، یعنی کوئی 1.5 ارب سال پہلے۔ لیکن ہماری اکڑ الامان والحفیظ، ارسطو اور ٹولمی جیسے علماء سمیت ہم سب کو ابھی 600 برس پہلے تک زوم تھا کہ یہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے۔ وہ تو میاں کوپر نیکس نے 16ویں صدی میں یہ کہہ کر نشہ خراب کر دیا کہ زمین تو سورج کی کرایہ دار ہے اور دن رات اس کے پیچھے پیچھے گھومتی رہتی ہے۔ پھر کوپر نیکس کے 70 برس بعد گلیلیو نے یہ انکشاف کر کے رہی صحیح عزت بھی خراب کر دی کہ سورج کی بھی کیا اوقات اس جیسے لاتعداد ستارے آسمانوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی کھال میں واپس آ جائیں اور صبر شکر کے ساتھ کائنات کی فکر میں دبلے ہونے کی بجائے اپنے ہی گھر اور اس کے تمام انسانی و حیوانی باسیوں کی طرف مکمل توجہ دیتے۔ ابھی تو ہمیں یہی ٹھیک سے معلوم نہیں کہ اس زمین پر دراصل کتنی اقسام کی زندگی پائی جاتی ہے۔ 86% نباتات، جماعت و حیوانات کا تو ہم ریکارڈ بھی حاصل نہیں کر پائے ہیں، اور جو زندگی ہمارے علم و دسترس میں آ چکی ہے اس کی بھی دل جمی سے ایسی کی تیسی کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ کرۂ ارض 1/4 خشکی اور 3/4 پانی پر مشتمل ہے۔ اس پانی میں سے صرف 3% میٹھا ہے۔ اس میٹھے پانی میں سے بھی آدھا گلیشیئرز کی شکل میں منجمد ہے۔ گویا صرف 0.75% پانی ہے جو ہم اور آپ اس وقت استعمال کر رہے ہیں، اور اس استعمال شدہ پانی میں سے بھی 60% پانی
ہم ترسیل و آبپاشی کے ناقص نظام میں ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ان بے اعتدالیوں کے نتیجے میں دریا، جھیلیں اور زیر زمین پانی کے ذخائر تیزی سے خشک ہو رہے ہیں یا پھر ہمارے ہی ذاتی و صنعتی فضلے سے آلودہ ہو رہے ہیں۔ ہم نے سادگی کو خیر آباد کہہ کے زندگی کو اتنا مشکل کر لیا ہے کہ اب ہر کام دھاتی گیجٹس کی زد میں آ گیا ہے۔ یہ گیجٹس مفت میں نازل نہیں ہوتے بلکہ زمین میں چھپی معدنیات اور زمین کے اوپر نباتات سے تیار ہوتے ہیں۔ ان میں سے آدھے گیجٹس اور آلات یقیناً کارآمد ہیں، مگر آدھے اگر نہ بھی ہوں تو بھی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن 10 کام کی اشیاء کے مقابلے میں 90 فضول اشیاء کی تیاری کا زخم زمین کا سینہ یعنی نباتات و حیوانات کی شکل میں اور زمین کا پیٹ یعنی معدنیات کے ضیاع کی شکل میں بھگت رہا ہے۔ نتیجہ ایک دن زمین کی موت کی صورت میں ہی نکلے گا۔ ہماری لالچ پچھلے 100 برس میں 50% دریافت شدہ حیاتیات کو نسل کشی کی حد تک لے آئی ہے، اور اگلے 50 برس میں آدھے چرند و پرند آبی حیات ہمیں صرف تصاویر میں ہی دکھائی دیں گے۔ لیکن کرۂ ارض کی صرف 25% زمین پر بسنے والوں نے جو حشر 75% پانی کا کیا، اس کے لیے کم از کم لفظ ریپ ہے۔ سمندر میں تیل کی تلاش، رساؤ فضلے کی مسلسل نکاسی نے آدھے ساحلی علاقوں کو آلودگی کے بخار میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگلے 35 برس میں سمندری حیاتیات کا گھر کہلانے والے کورل ریفز 90% تک ختم ہو جائے گی۔ پچھلے 45 برس میں قابل خوراک مچھلیوں کی تعداد آدھی رہ گئی ہے، لہٰذا اب ایسے ٹرالر سمندر میں اتارے جا رہے ہیں جن کے ہاتھ 2000 میٹر لگ بھگ 7000 فٹ کی گہرائی میں موجود شکار تک پہنچ سکتے ہیں۔ بحر الکاہل میں اب سے 50 برس پہلے تک اربوں بلو فن ٹونا مچھلی تھی، آج ان کی تعداد محض 40,000 رہ گئی ہے۔ ہمارے ہی کارخانوں نے اس قدر آلودگی خلا میں جمع کر دی ہے کہ موسمیاتی سائیکل بھی پاگل ہو چکا ہے اور سمندر کی روزمرہ بغاوت تو معمول بنتی جا رہی ہے۔ خشکی و بحری وسائل کے ایسے ریپ کے باوجود دنیا کی 1/3 آبادی اگلے کھانے کے لیے فکر مند ہے۔ 1/3 بچے اسکول نامی پرندے سے ناواقف ہیں اور آدھی آبادی کا آدھا بجٹ بیماریوں کو قابو میں رکھنے میں صرف ہو جاتا ہے۔ پینے کا پانی بوتل میں بک رہا ہے اور بنیادی غذاؤں کے بیج پینٹ کر کے بیچے جا رہے ہیں، اور ایک مربع کلومیٹر ملکیت پر ریاستوں میں ایسی جنگیں ہو جاتی ہیں جیسے یہ مربع کلومیٹر قبر میں بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ ہر تہذیبی گروہ کو سوائے اپنے سب کی نجات کی فکر ہے، اور وہ اس فکر میں باقی دنیا کو مزید جہنم بنانے پر تلا بیٹھا ہے۔ ہم خود سے تو سنبھالے نہیں جا رہے مگر مریخ پر پانی کی تلاش کر رہے ہیں۔ مخلوق خدا کی آنکھیں پڑھنے کی بجائے دیگر سیاروں میں اپنے جیسی ذہین مخلوق کے سگنلز وصول کرنے کے انتظار میں ہیں، مگر یہ سوچنے سے قاصر ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور سیارے کی مخلوق بھی ہماری زمین پر یہ تحقیق کر رہی ہو کہ آخر یہاں طرح طرح کی رنگا رنگ زندگی کے باوجود عقل کیوں انکا ہے۔ دوستو، اس بات کو سوچئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔